السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 94 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، کیا ہے؟ الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصۃً خالص، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت پس پھر تم تمنا کرو موت کی، تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور لَتَجِدَنَّهُمْ البتہ ضرور بضرور پاؤ گے تم ان کو، کیا پاؤ گے؟ احرص الناس بہت حرص کرنے والا لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شریک کیے یا مطلب جو مشرک ہوئے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یود وہ آرزو کرے گا، چاہے گا، احدہم ہر ایک ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی، لو کاش، یعمر عمر دے دی جائے، الف سنہ 1000 برس جیتے رہیں، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اور ما نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ جھٹلانے والا، چھٹانے والا اس کو، من العذاب عذاب سے، اگر اتنی لمبی عمر دے دی بھی جائے تو بھی عذاب نہیں چھوٹے گا، ان یعمر یہ کہ انہیں عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خوب دیکھنے والا ہے، کیا؟ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کے ایک اور جو کنسیپٹ ہے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یہود کا دماغ کیا تھا، وہ جو باتیں بہت لوگوں میں پھیلاتے تھے، ان کا جو ایک خاص عقیدہ تھا وہ یہ کہ ہم سچے دین پر ہیں، اس لیے ہماری نجات تو ہو کر ہی رہے گی، ہم تو بخشے بخشائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ نبی کی امت سے ہیں تو چاہے ہم کام کوئی اچھا کریں یا نہ کریں ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بتایا شفاعت ہوگی پر کنڈیشنل ہوگی، اگر ہم فالو کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبھی ہم اس کیٹیگری میں فال کریں گے جس میں شفاعت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہود کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم سچے دین پر ہیں لہٰذا ہماری نجات تو ہو ہی جائے گی۔ پھر دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی گناہ گار ہے تو اسے چند دن کی سزا ہوگی، ہم 7 دن رہیں گے یا کچھ دن رہیں گے اور ہمارے جو ہے وہ سزا ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ دنیا سے ہمارے جا چکے، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں ہی جنت میں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں، اور یہ تمام کے تمام دعوے اگر کوئی بندہ دین حق پر چلے پھر تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ حتی الامکان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے
تو پھر تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے اپنا قرب نصیب کریں گے۔ لیکن یہود چونکہ اپنے دین پر تھے، دین موسوی پر تھے، اور وہ دین منسوخ ہو چکا، شریعت محمدی آ چکی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کنڈیشن یہ تھی کہ یہود نے انہی کے تابع ہو کر چلنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے انہی کی شریعت پہ چلنا تھا، اور وہ صرف یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہم پیچھے پڑ چکے، انا، حسد، کینہ، ان وجوہات کی وجہ سے وہ دین محمدی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نشانیاں پوری ہو چکی اور حقیقی دین یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے پاس علم بھی ہے، فہم بھی ہے، نظر بھی ہے، فکر بھی ہے، ہر چیز ہے تمہارے پاس، تم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے بس اپنی زبان ہلا دو، صرف زبان سے تم اپنی زبان سے موت کی تمنا کر دو، تم کہو اچھا میں کچھ نہیں کرتی، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، تم مجھے، کیونکہ جو بندہ ایمان پہ ہوگا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہوگی، تو وہ آخرت کے جو گھر ہے اسی کو محبوب سمجھے گا، اسے آخرت کی نعمتیں ہی مرغوب لگیں گی، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ دائمی نعمتوں تک رسائی کا راستہ صرف موت ہے۔ اسی لیے تو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں اپنی جب تک زندہ رکھیے اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب آپ مجھے موت دیں تو اپنی رحمت کے ساتھ موت دے دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زبان سے کہہ دیں تب بھی یہ صادق ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ زبان سے بھی تمنا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے یہ کاذب ہیں، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ کیوں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَیَاتٍ، تم انہیں زندگی میں بہت زیادہ حرص رکھنے والا پاؤ گے۔ یہاں ذرا رک کے نا اپنا بھی موازنہ کر لیں، اپنا بھی آپ اور میں جائزہ لیتے ہیں، کیا میں دنیا کی زندگی کے لیے حریص ہوں؟ کیا میں نے 2 4 6 سال کے لیے پلاننگ کر کے نہیں رکھی؟ کیا میں نے کپڑے، جوتے، سیونگز اگلی زندگی کے لیے نہیں رکھی؟ آپ نے اور میں نے توشہ آخرت کتنا تیار کیا؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا آپ کا اور میرا حال یہ ہے کہ ہم موت کی تمنا اس لیے کریں کہ ہم اپنے پیارے اللہ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں؟ آپ اور میں اگر اس وقت ایٹ دا اسپاٹ اپنی کنڈیشن دیکھیں تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں، کوسچن مارک لگائیں اس کے آگے، کیا میرے اعمال ایسے ہیں اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو کیا میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی؟ کیا میرا ایمان ایسا ہوگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ آگے آ رہا ہے نا کہ وہ دنیا کی زندگی میں حریص ہیں، تو کیا آپ نے اور میں نے اپنا جائزہ لینا؟ مجھے تو دنیا کی زندگی پیاری نہیں، کیا میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا تو پھر وہ کفر کی شاخ پر مرا۔ کیا آپ کو اور مجھے شہادت کی تمنا ہے؟ کیا کبھی دعا کی کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت دینا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو شرک کرنے والوں سے زیادہ حریص ہیں دنیا میں۔ ایک تو وہ تھے نا، کون تھے شرک کرنے والے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہود و نصارہ تو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، جوڑو ایک گھر دوسرا گھر، ایک سٹوری دوسری سٹوری، کوٹھی، گھر، ولا، گاڑی، بنگلہ، یہی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں۔ فون لیٹسٹ ماڈل، اس سے لیٹسٹ آئی فون، اور ہم انہی چیزوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حال یہ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کا تو دل کیا چاہتا ہے کہ یہ 1000 سال جئیں، لیکن اگر یہ 1000 سال جی بھی لیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی زندگی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ ایو عمر، بے شک انہیں عمر دے دی جائے، اور اس کی وجہ کیا؟ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے عمل دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے عمل اس قابل نہیں کہ اگر ان کو زندگی لمبی دے بھی دی جائے تو یہ کچھ پا سکیں۔ یہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ جتنی مرضی لمبی زندگی گزار لیں کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ساری زندگی
اگر ایک شخص ہے آپ کے قریب، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، ایک بندہ 70-80 سال زندہ رہا، 100 سال زندہ رہا، اس کی اس زندگی میں سے وہی حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ ہوگا جو اس نے دین کے مطابق گزارا۔ اگر ہم اپنی ایوریج زندگی دیکھیں تو اگر ہم لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں یا کوئی بندہ 60 سال زندہ رہتا ہے تو 60 میں سے 20 سال تو اس نے سو کے گزارے۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کم سے کم ہم سوتے ہیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں سے 8 سال سوتے ہیں اور ایک بندے نے 60 سال کی عمر پائی تو 20 سال تو وہ سوتا رہا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو 40 سال بچے، ان میں سے باقی کام کاج کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے کتنے گھنٹے گزارے۔ ایک ایوریج کیلکولیشن کے مطابق 2.5 سے 3 مہینے تو آپ کے واش روم میں گزرتے ہیں۔ یہ منیمم ٹائم ڈیوریشن ہے جو آپ اپنی زندگی کی کیلکولیشن میں سے نکالیں گے تو آپ کو صرف واش روم کا ملے گا، وہ حصہ آپ کا نکل گیا۔ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہمیں چونکہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی اور ہم زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے حق ہے، پھر ہمارا یہ سارا ٹائم کاؤنٹ ہوگا۔ آپ نے سونے کے اذکار پڑھے، سونے کی دعائیں پڑھی اور اس نیت سے سوئے کہ میں تھوڑی دیر سوؤں گی، میرا جسم فریش ہو جائے گا، میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھ سکتی ہوں، میں صبح اٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہوں، میں کل کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے دین کے لیے لگا سکتی ہوں، اپنے بچوں، اپنے گھر کی اچھی تربیت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اور انہیں دین پر چلانے کے لیے لگا سکتی ہوں۔ تو وہ سونا بھی عبادت، کھانا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں گے، کھانا بھی عبادت۔ ہمارے تو بچوں کو پوری تسمیہ بھی نہیں آتی۔ اچھا بسم اللہ بچپن سے یاد ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے یاد ہی نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھنی ہے، اور دودھ پینے کی دعا یاد ہے، بچپن سے میکسیمم لوگوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب دودھ پی رہے ہوتے ہیں تو اتنی جلدی میں، ہڑبڑی میں، جلد بازی میں کہ یاد نہیں ہوتا ہم نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ جب تک زندگی سنت کے مطابق نہیں گزرے گی، وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے ہمارا، وہ بیچ میں سے ساری چیزیں مائنس ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اندازہ یہ لگانا کہ میں نے اپنی عمر کا کتنا حصہ دین کے لیے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کتنی دفعہ قرآن پڑھتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر میکسیمم ہم اپنے گروپ کی ہی بات کریں تو میرے خیال میں بہت مائنر سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے بعد ابھی تک قرآن پاک کو مکمل کیا ہوگا، نہیں تو میکسیمم لوگ ایسے کہ جو بس نارمل روٹین پہ چلتے ہیں، بس گھسی پٹی روٹین ہے ہماری، 1 آیت 2 آیات، وہ بھی شاید گروپ میں لیسن سنانا ہوتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور لیسنس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 8 سے 10 دفعہ ریپیٹ کریں، تو میکسیمم لوگ شاید وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آپ اور میں اپنا اگر محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، دوسروں کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں میں کیسی ہوں، کیا میں دنیا کے لیے حریص ہوں، کیا میری نیت یہ ہے کہ اگر مجھے اب بھی موت آ جائے، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ میں اللہ کے سامنے اگر جائیں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اس نے پوچھا اللہ کے نبی سے، ایھا الناس خیر، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انسان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کالا عمرہ، وہ جو لمبی عمر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ وحسن عملہ، اور اس نے نیک عمل بھی کیے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو لمبی عمر تو دیا گیا لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لمبی عمر دیں لیکن دعا یہ کریں کہ نیک اعمال کے ساتھ دیں۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو دعا دیتے ہیں جگ جگ جیو، ہزاروں سال جیو اور لاکھوں سال جیو اور لمبی زندگی پاؤ اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو۔ جب بھی کسی کو زندگی کی دعا کریں تو ضرور یہ دعا کریں کہ جیو لیکن نیک اعمال کے ساتھ جیو۔ امام حنبل تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جب کوئی لمبی عمر کی دعا دیتا تھا تو وہ پسند نہیں کرتے تھے سوائے اس شخص کے کہ جو انہیں کہتا اچھے اعمال کے ساتھ۔ تو ہمیشہ جب کسی کو دعا دیں تو ضرور کہیں، اے اللہ آپ کو لمبی عمر دے مگر اپنی اطاعت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ، اور ہمیشہ موت کی تمنا کریں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی تجلیات نبوت میں کچھ ٹائم پہلے حضرت سعد بن معاذ کا قصہ پڑھا تھا۔ سعد بن معاذ کے بارے میں کیا تھے؟ سردار تھے اوس کے، پورے قبیلے کو انہوں نے مسلمان کیا،
انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کھاؤں پیوں گا نہیں، کیونکہ سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم سب ایمان نہیں لے آتے، اور ان کا پورا قبیلہ ایمان لے آیا تھا، اور وہ اتنی کثرت سے موت کی تمنا کرتے تھے۔ اور غزوہ خندق میں انشاءاللہ بھی آپ اگلے کچھ لیکچرز میں پڑھیں گے کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو سعد ابن معاذ کے گھٹنے پر تیر لگا۔ جب گھٹنے پر تیر لگتا ہے تو اس سے موت نہیں آتی، لیکن وہ تیر ان کی رگ میں لگ گیا، ان کی رگ کٹ گئی، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر مشرکین عرب، یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر رہے ہیں مشرکین عرب، اگر اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی نہیں کریں گے جیسے انہوں نے بدر، احد اور آج خندق کے دن میں کی، تو اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا زخم جاری کر دیا اور سعد ابن معاذ نے اسی زخم سے شہادت پائی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر خواہش کریں گے تو خواہش ضرور پوری ہوگی، خواہش نہیں کریں گے پھر مشکل ہو جائے گا۔ ایک جبٹ کے عالم دین تھے، میرے ذہن سے ان کا نام اس وقت نکل گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی منبر پہ دعا کرتے، جمعے کے خطبے میں خصوصاً، تو وہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے جب بھی موت آئے تو مجھے نماز کی حالت میں، امامت کی حالت میں موت آئے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہیں سجدے میں موت آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ جب چکھنا ہے تو ہوگا کیا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ جب موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے جو تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ ادھر سے جان نکلی، ادھر سے آپ نے اللہ کے پاس پہنچ جانا، اور جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے کام بتا دے گا۔ بما کنتم تعملون، اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کرتے آئے ہو، تم کیسے اعمال کرتے آئے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکے گا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور جو یہود تھے نا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جب موت آئے گی پھر مہلت نہیں ملے گی، تو کیا کرنا ہے؟ جب مہلت نہ ملے تو زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزارو، کیونکہ اطاعت پہ زندگی گزاریں گے تو جہاں مرضی موت آئے آپ کے لیے جنت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک آدمی فوت ہوا، تو اس کی جو پیدائش تھی وہ بھی مدینہ میں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ کاش کہ وہ اپنے مقام پیدائش کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے لے کر مقام وفات تک کی جو پیمائش ہے وہ جنت دے دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ گھر سے باہر بھی ہیں، آپ اسلام کے طریقے کے مطابق ہیں، آپ اپنے پیارے اللہ کے اطاعت گزار ہیں، تو وہ ساری زمین بھی جنت کی صورت میں ملے گی۔ ہم پریشان ہیں دنیا میں، ہائے 2.5 مرلے کا صحیح اپنا گھر ہوتا، اپنی چھت ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو اپنی طرف سے گھر دے اور چھت دے اور جنتیں دے اور جنت کے محلات دے۔ عہد کر لیں کہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنی ہے۔ حضرت عائشہ نے کتنی کم عمر پائی، اور اس عمر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری وہ بہت تھوڑی تھی، لیکن اس میں انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ انہوں نے وہ علم کتنے لوگوں تک پہنچایا، کتنے صحابہ کرام نے ان سے علم حاصل کیا۔ ان کے مقابلے میں حضرت اسماء، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ تقریباً 100 کے قریب جا کے فوت ہوئیں، لیکن ان کی اس لمبی عمر کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو اماں عائشہ کی عمر کا ہوا۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی عمر کا کتنا حصہ اللہ کے نبی کی اطاعت پہ گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ سوچیں اگر مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو بھی دل ہوگا کہ میری نیک بندی، میری اطاعت گزار، میری شعار بندی میرے پاس آئے اور میرے سے ملاقات کرے۔ اس کے مد مقابل ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہ کرے، موت کو ناپسند کرے، تو اللہ بھی پھر اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ آتے ہیں وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتِ، اور ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمیں موت پسند ہوگی تو ہم دنیا کی تمنا نہیں رکھیں گے، ہم دنیا کے لیے حریص نہیں ہوں گے۔ ہم نے آخرت کا سفر اگر کرنا ہے تو بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تو مجھے واپس بھیج تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں سے بھی کوئی نیک عمل کروں۔ اب دیکھیں نیک عمل کرنے کی خواہش وہاں جا کے وہی کرے گا نا جو پہلے کرتا ہوگا، جو دنیا میں ضرورت کی نماز، ضرورت کے روزے، آج ہماری نمازیں پوری نہیں، آج ہماری زندگیاں سنت کے مطابق نہیں، آج ہمارے چہروں پہ سنت نہیں، آج ہمارا مردوں کا اور عورتوں کا لباس مسنون نہیں، کیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں جبکہ ہمارے عمل مختلف۔ ہم جتنی لمبی مرضی عمر پا لیں، جتنی صحت مند عمر مرضی پا لیں، اگر اس صحت مند عمر میں 5 وقت کی نماز نہیں تو اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے آپ نے کہ میری عمر، یہ آیات میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک ایک آیت سے اپنے لیے نچوڑ نکالیں۔ یہود گزر گئے، ابھی بھی ہیں، وہ حریص ہیں، کیا میں حریص ہوں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے دل میں بھی دنیا کی محبت زیادہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھی اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں یہود کے بارے میں آیا نا کہ ان کا کیوں نہیں مرنے کو دل چاہتا، بما قدمت ایدیہم، ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ تو میں نے آگے کیا بھیجا، میں نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا۔ سیدنا ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راستے کو پار کرنے والے ہو اور خود کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے پھر مجھے کہا، یہ ابن مجاہد کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو، اور اگر تم شام کرو تو اپنے دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ یعنی کہ مراد یہ کہ تمہیں نہیں پتا کہ کل تم زندہ ہوگے یا مردہ۔ تو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کو ایسے بنانا ہے جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پہ لگ جائیں، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنوار لیں، کیونکہ آخرت میں وہی کام آئے گا جو وہ مال جو آپ نے اور میں نے صدقے کے طور پہ دیا، وہ وقت جو میں نے اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے گزارا، اور تیسری وہ اولاد یا وہ لوگ جنہیں ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ تو مل کے یہ سوچ کے چلیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت لگائیں۔ وہ 3 سوال ہوں گے نا آخرت میں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے تو 3 سوال پوچھے جائیں گے صرف، ٹھیک ہے؟ اور جب 3 سوال پوچھے جائیں گے من ربو کا اور ما دینو کا ما نبیو کا، تو ان سوالات کے جوابات کس کو آئیں گے؟ یہ رٹے رٹائے جملے تو نہیں ہیں۔ ہم آپ اور میں شاید یہ سوچ کے خوش ہیں کہ ہاں میں تو پورے زندگی میں کلمہ پڑھتی آئی ہوں، مجھے تو آتا ہے پہلا کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ شہادت، تو میں بول لوں گی۔ وہاں زبان سے کلمہ تب جاری ہوگا جب کلمہ عمل میں ہوگا، ادروائز رٹے رٹائے جملے ہماری زبان سے نہیں نکلیں گے۔
ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوں گے، تبھی وہاں پر آپ اور میں گواہی دے سکیں گے کہ میں نے دین اپنے پیارے حبیب سے سیکھا۔ تو آپ نے اور میں نے زمین سے لے کر اگر آسمان تک کا سفر کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی زمین سے آپ کا سفر ختم ہوگا تو ایک دفعہ تو فرشتے روح کو آسمان پر لے جائیں گے۔ ہم پڑھ چکے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اچھی روح ہوتی ہے تو جس بھی گروہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ان فرشتوں کا جو روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں فلاں بن فلاں، پھر وہ اسے بہترین وہ نام دیتے ہیں۔ تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں ہمیں VIP پروٹوکول ملے آخرت میں، تو ضروری کہ ہم آسمان تک کا جو سفر ہے، زمین سے آسمان تک کا سفر جب وہ کریں تو اس کے لیے ضروری کہ ہم زمین میں ایسے رہیں جیسے ہم عارضی ٹھکانے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جنت کے لیے انہی کے دروازے کھولے جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں جنت کے لیے گزاری ہوں گی، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہوگا۔ اور تب کیوں کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہمیں تبھی جنت ملے گی، ہم سے تبھی اللہ راضی ہوگا جب دنیا میں ہم اللہ سے راضی ہوں گے۔ صبر، شکر، قناعت، کچھ چیزیں جو باندھ لیں اپنے ساتھ۔ آپ پورا دن نیکی کرتی ہیں اور شام میں آ کے کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اس کو دے دیتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سوچنا کیا، سمجھنا کیا کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی کہ اگر اچانک موت آ جائے تو افسوس نہ ہو، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ محفوظ ہو ہمارے پاس، ہمارا یہ یہود والا حال نہ ہو کہ ہم موت کی تمنا ہی نہ کریں اور ہم سوچیں میں جیتی رہوں جیتی رہوں جیتی رہوں، مجھے تو موت ہی نہ آئے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ پتہ ہو کہ آگے جائیں گے تو آگے کے لیے کچھ نہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ آئے تو صحیح جی موت، اچھا زندگی نہ جئیں، آگے کس نے جا کے دیکھا ہے، کیا پتہ جی آگے کیا ہوگا۔ یہ حروف کہنا بھی غلط ہے، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث اگر بننے والی وہ کام یا بات ہم کریں گے، ہمارے لیے سراسر نقصان۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے موت کی تمنا کے لیے ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب کسی بھی روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا، میں ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور میں اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جسم کی جو روح ہوتی ہے اسے واپس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ برزخی زندگی گزارتی ہے۔ تو اب اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی روح برزخی زندگی میں سکون سے رہے اور قبر کو کشادہ کر دیا جائے، اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسان کی نظر جتنی قبر لمبی کر دی جاتی ہے، وسعتیں دے دی جاتی ہیں جتنی جہاں تک انسان کی نگاہ جائے۔ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں تو ہمیں دنیا کی مشقت اٹھا کر آخرت کو اچھا بنانا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ حرص نہ رکھیں دنیا کی، اتنا توشہ رکھیں بس جو گزارے لائق ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، آپ اپنی آسائشیں نہیں، اگر آپ اچھے بستر پر سوتے ہیں، نرم بستر پر سوتے ہیں اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے سوئیں گے اور پھر دین کا کام اچھے سے کر لیں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال، زیادہ سے زیادہ جو وقت کی کنزمپشن ہے وہ اچھے طریقے پر لائیں۔ اپنا ذرا ایک پیٹرن آج بنائیں کہ میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے وہ کام کرتی ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور میں 24 گھنٹے میں کتنا وقت فضول ٹی وی کے آگے پروگرامز دیکھنے میں، مارننگ شوز دیکھنے میں، ایکسٹرا کسی کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں ختم نہیں ہوئیں، اور محلے کی غیبتیں اور بازاروں کے چکر۔ ذرا اپنے ٹائم کو ایک دفعہ نا انالائز کریں کہ میں کتنا وقت کس کام میں گزارتی ہوں۔
اور جب سارا تجزیہ کر لیں تو ایک رزلٹ کے طور پر اس میں امینڈمنٹ کے طور پر اس میں لکھیں کہ آج کے بعد یہ فالتو وقت میں یہاں نہیں گزاروں گی، یہ جو فالتو وقت میرا 2 گھنٹے اپنے خاندان کی باتیں کرنے پہ فون کال پہ گزرتا ہے، میں اس وقت کو شارٹ کر لوں گی، یہ جو کام میں اتنے فالتو ٹائم میں کرتی ہوں اس ٹائم کو میں یوٹیلائز کروں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور پھر اللہ کے قرآن کو دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک معلم ہے، اگر اسے ایک آیت بھی آتی ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ آگے بتائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ اور مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، جو آتا ہے بس وہ آگے پہنچائیں، خود عمل کریں، چلتے پھرتے مومن نظر آئیں اور ایسے مسلمان بنیں کہ آخرت میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ان کی امتی ہونے پہ فخر ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی ہرس نکال دے، دنیا کی طلب نکال دے، ہمیں اپنی ملاقات کے شوق پر ہمارے دلوں کو اپنی ملاقات کے شوق پر غالب کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، ہمیں زندگی اپنی اطاعت پہ گزارنے والا بنائے اور ہمیں آخرت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ساتھ بات کو ختم کریں گے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔